لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله ما لنا رب سواه لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله ما لنا رب سواه ربنا رب القلوب وهو علام الغيوب في الشروق وفي الغروب نوره يهدي العصا ربنا رب القلوب وهو علام الغيوب في الشروق وفي الغروب نوره يهدي العصا ربنا إن الحمد لله نحمده ونصلي على رسوله الكريم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم والله متم نوره ولو كره الكافرون. دشمنان اسلام نے اسلام کو مٹانے کی بہت سی سازشیں کی ہیں. بہت سے پاپڑ بیلے کہ اسلام کا یہ نور پھلنے اور پھولنے نہ پائے، اس چراغ کو اپنی پھونکوں سے بجھا دیں. ان سازشوں میں جو سازش سب سے خطرناک ہوئی وہ ان لوگوں کی جنہوں نے بظاہر چولا اسلام کا پہنا، روپ اسلام کا دھارا، نعرہ اسلام کا لگایا اور حقیقت میں اسلام کا نام لے کے انہوں نے اسلام کی جڑوں کو کاٹا. ایک دشمن وہ ہوتا ہے جس کو آپ دور سے دیکھ کر پہچان لیتے ہو. اس سے بچنا، اس کا مقابلہ کرنا، اس سے جنگ کرنا، اس کے فتنوں سے بچنے کی پلاننگ کرنا انسان کے لیے آسان ہوتا ہے. ایک دشمن وہ ہے جو آپ کا لبادہ اوڑھ کر، آپ کے لباس میں، آپ کے رنگ روپ میں آپ کے ساتھ شامل ہو جائے. جتنا نقصان یہ دشمن پہنچاتا ہے وہ کھلا ہوا اوپن دشمن نہیں پہنچا سکتا. ان سازشوں میں سب سے بڑی سازش جس نے اسلام کی جڑوں کو ہلا ڈالا، مسلمانوں کو شدید نقصان پہنچایا، یہود و نصارہ مسلمانوں کے ساتھ انتقامی طور پہ وہ کارروائی نہ کر سکے، مسلمانوں کو وہ نقصان یہود و نصارہ نہ پہنچا سکے جو نقصان عبداللہ ابن سبا یہودی کی سازشی جماعت رافضہ کے گروہ نے پہنچایا. ان کے اندر سب سے خطرناک فرقہ رافضیوں میں جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے صحابہ، قرآن اور حدیث ان کے ساتھ دشمنی میں سب سے فارورڈ رہے، وہ فرقہ اسماعیلی فرقہ ہے. اس فرقے کی نسبت امام اسماعیل بن جعفر الصادق کی طرف کی جاتی ہے. اس اسماعیلی باطنی فرقے سے وقت کے گزرنے کے ساتھ ساتھ بہت سے گروہ نکلے، بہت سے مزید فرقے وجود میں آئے اور یہ تمام کے تمام فرقے اسماعیلی
اور ان سے مزید شاخیں جو بنی، سب کے سب اسلام دشمنی میں فرنٹ لائن پہ رہے. ان کے عقائد قرآن و حدیث سے ٹکرانے والے، ان کے اعمال قرآن اور حدیث کے دشمن. ان شاخوں میں جو اسماعیلیوں سے نکلی، آئیے ان پہ غور کرتے ہیں. ایک گروہ اسماعیلیہ قرامطہ، ان کا ظہور بحرین اور شام میں ہوا. انہوں نے امام اسماعیل سے بغاوت کر کے ایک مستقل فرقے کی بنیاد رکھی. اس فرقے کی مشہور شخصیات عبداللہ بن میمون، حمدان بن اشعث، سلیمان بن حسن. یہی وہ سلیمان بن حسن ہے جس نے 319 ہجری میں بیت اللہ پر حملہ کیا، ہزاروں حاجیوں کو شہید کیا اور حجر اسود کو چوری کر کے لے گیا. 20 سال تک حجر اسود اس مجرم، اس ظالم کے پاس رہا. دوسرا گروہ اسماعیلیہ فاطمیہ، یہ اصل فرقہ اسماعیلیہ ہے. اس کا بانی حسن بن حوشب تھا جس نے 266 میں یمن میں اسماعیلی حکومت کی بنیاد رکھی اور مصر، حجاز اور یمن پر تقریباً 20 سال تک یہ حکومت کرتا رہا. اسماعیلیہ حشاشیہ اسی شاخوں میں سے ایک شاخ. یہ لوگ شام، فارس اور دیگر مشرقی ممالک میں پائے گئے. ان کا مشہور قائد حسن بن صباح تھا. اسماعیلیہ شامیہ، ان کا مشہور لیڈر راشد الدین سنان تھا جس کے اعمال و افعال حسن بن صباح کے اعمال و افعال کی طرح تھے. اسماعیلیہ بحرہ انہی فرقوں میں سے ایک فرقہ. یہ لوگ ہندوستان اور یمن میں پائے جاتے ہیں. ہندوستان کے جن ہندوؤں نے متاثر ہو کر بظاہر اسلام قبول کیا وہ بحرہ کے نام سے مشہور ہوئے. اور بحرہ قدیم ہندی زبان میں تاجر کو کہا جاتا ہے. تو ان کا گزر اوقات، ان کا پیشہ تجارت کا پیشہ تھا، اسی نام سے یہ مشہور ہوئے. پھر فرقہ بحرہ کی مزید 2 قسمیں بنی. بحرہ داؤدیہ، اس کی نسبت قطب شاہ داؤد کی طرف ہے. یہ لوگ 10ویں صدی ہجری سے ہند و پاک کے خطے میں پھیل گئے اور ان کے امام کا قیام بمبئی میں ہے. ان کا امام بمبئی میں قیام پذیر ہے. بحرہ کا دوسرا گروہ بحرہ سلیمانیہ، اس کی نسبت سلیمان بن حسن کی طرف ہے. یہ لوگ آج تک یمن کے علاقے میں پائے جاتے ہیں. اسماعیلیہ آغا خانیہ، یہ فرقہ 19ویں صدی عیسوی کی پہلی تہائی میں ایران میں ظاہر ہوا. اس کا پہلا امام حسن علی شاہ تھا جسے انگریزوں نے آغا خان کا لقب دیا. یہ پہلا امام فرقہ آغا خانیہ کا جو آج انڈیا پاکستان کے اندر بے بہا پھیلا ہوا ہے اور آج بھی وہ انگریزوں کی دولت پہ ہی پل رہا ہے، انگریزوں کے مال پہ ہی پھیل رہا ہے، انگریزوں کے اشارے پر ہی ناچ رہا ہے. ان کے پہلے امام کو آغا خان کا لقب انگریزوں نے دیا. ان کا دوسرا امام آغا علی شاہ تھا اور تیسرا اس کا بیٹا محمد الحسینی تھا. اس نے مرنے سے پہلے اپنے پوتے کو خلیفہ بنایا، اپنے پوتے کریم خان کو اپنا جانشین مقرر کیا. یہ مختصر تعارف فرقہ اسماعیلیہ اور اسماعیلیہ میں سے مزید جتنے فرقے نکلے ان کا. آئیے اب فرقہ اسماعیلیہ کے عقائد کو دیکھتے ہیں کہ یہ کن عقائد کے حامل ہے. یاد رکھیے یہ بڑی خطرناک تحریک ہے. اس کی خطرناکی کا اندازہ اگر آپ نے لگانا ہو، آپ کو ہر تحریک کا لٹریچر مل جائے گا، ہر تحریک کی کتابیں مل جائیں گی، ہر گروہ کی کتابیں مل جائیں گی. ان کے مکتبات میں جائیں، ان کے مدارس میں جائیں، عام بازار کی کتابوں کی دکان پہ چلے جائیں، آپ کو کتابیں مل جائیں گی. لیکن یہ وہ گروہ ہے کہ اس کا لٹریچر نہیں ملتا. یہ اپنی کتابوں کو چھاپتے نہیں، فوٹو اسٹیٹ کر کے اپنے خاص آدمیوں میں ہی چلاتے ہیں. مال کے زور پہ انسانوں کو خریدتے ہیں، ان کے ایمان کو خریدتے ہیں اور غیر مذہبی لوگوں تک جو ان کے مذہب کے علاوہ ہیں ان تک اپنا لٹریچر، اپنا نصاب، اپنی کتابیں نہیں پہنچنے دیتے کہ کہیں ان کے عقائد عام اہل سنت عوام تک نہ پہنچ جائیں. اسلام میں سب سے بنیادی چیز لا الہ الا اللہ ہے. اسلام میں سب سے بنیادی عقیدہ توحید کی دعوت ہے، اللہ کی وحدانیت پر ایمان ہے. اللہ نے جتنے انبیاء بھیجے ہر نبی یہی پیغام لے کر آئے، ہر نبی یہی دعوت لے کر آئے.
وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا، ہم نے ہر امت میں رسول بھیجے، ہر رسول نے اپنی قوم کو دعوت دی ان اعبدوا اللہ، عبادت صرف اللہ کی کرنا۔ تو اسلام کے اندر بنیادی چیز عقیدہ توحید، لا الہ الا اللہ کا تعارف، اللہ کی وحدانیت کا اقرار، اس کا اعلان، اس کو تسلیم کرنا، اس کی طرف دعوت دینا۔ اور جس فرقے کی بنیاد عقیدہ توحید کے خلاف ہو وہ کبھی اہل ایمان کا گروہ نہیں ہو سکتا۔ آئیے اسماعیلی فرقے کا کلمہ سنتے ہیں۔ اہل ایمان کا کلمہ کیا ہے؟ اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ، میں گواہی دیتا ہوں اللہ کے علاوہ کوئی الہ برحق نہیں، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سچے رسول ہے۔ یہ اہل ایمان کا کلمہ ہے۔ جب تک اس کی گواہی نہ دی جائے، جب تک اس کا اقرار نہ ہو، جب تک اسے تسلیم نہ کیا جائے، کوئی شخص مومن نہیں ہو سکتا۔ لیکن اسماعیلی کلمہ کیا ہے؟ فرقہ آغا خانیہ میں داخل ہونے کے لیے، اسماعیلی بننے کے لیے کیا کہنا پڑتا ہے؟ آئیے ان کی کتاب سے آپ کو سناتا ہوں۔ اسماعیلی تعلیمات، کتاب نمبر 1، شائع کردہ اسماعیلیہ ایسوسی ایشن پاکستان کراچی، اس میں وہ اپنا کلمہ لکھتے ہیں جو شرط ہے ان کے ہاں ان کے گروہ میں شامل ہونے کی: اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ واشہد ان امیر المؤمنین علی اللہ۔ میں لا الہ الا اللہ کی گواہی دیتا ہوں، محمد رسول اللہ کی گواہی دیتا ہوں، اور یہ گواہی دیتا ہوں کہ امیر المؤمنین علی، وہ علی نہیں تھے، وہ اللہ تھے۔ پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام 23 سالہ زندگی میں لوگوں سے ایک اللہ کے وجود پر ایمان لانے کا پیغام دے کر انہیں قائل کرتے رہے، قولوا لا الہ الا اللہ کا واضح لگاتے رہے کہ اللہ کے علاوہ کوئی الہ نہیں۔ ابتدائی گروہ، اس ابتدائی گروہ میں جو ایمان لے کر آئے اس کے اندر سیدنا علی بھی ایمان لے کر آئے، جو چھوٹی عمر کے بچے تھے، پیارے حبیب کی دعوت کو انہوں نے تسلیم کیا، اللہ کی وحدانیت پر ایمان لائے، محمد علیہ السلام کی رسالت پر ایمان لائے۔ لیکن ان ظالموں نے اسی سیدنا علی رضی اللہ عنہ وارضاہ کو اتنا بلند کیا کہ کلمہ کے اندر یہ نام شامل کیا کہ علی کے بارے میں گواہی دیتا ہوں کہ علی علی نہیں ہے، علی اللہ ہے۔ یہ ان کی بنیاد ہے جو مسلمانوں کے بنیادی عقیدے توحید سے ٹکرا رہی ہے۔ یہی ان کے نزدیک اسلام ہے۔ اس کو کہے بغیر، اس کو پڑھے بغیر، اس کو تسلیم کیے بغیر ان کے ہاں کوئی اسماعیلی نہیں ہو سکتا۔ اور بڑے افسوس سے، بڑے دکھ سے، بڑے درد کے ساتھ آپ تک یہ پیغام پہنچانا چاہتا ہوں کہ جو عقیدہ اسماعیلیہ کا تھا، آغا خانیوں کا تھا، افسوس توحید کی سچی دعوت کو ماننے والے تو سوتے رہے، توحید کی سچی دعوت کو سینے سے لگانے والے تو لمبی چادریں لے کے اوڑھ کے لیٹ گئے۔ انہوں نے یہ یقین کر لیا کہ بس ہم مسلمان ہیں، اب مزید محنت کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ اس دعوت کو پھیلانے کے لیے نہ مال چاہیے، نہ خون چاہیے، نہ جوانی چاہیے، نہ وقت چاہیے، نہ زندگی چاہیے، تم مسلمان ہو گئے، اب مزید شور شرابے کی، محنت کی، بھاگ دوڑ کی، محنت کرنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ جو جہاں لگا ہے ٹھیک لگا ہے۔ جن کے پاس سچا دین تھا، جن کے پاس سچا دین تھا، جن کے پاس حقیقی دین تھا، جو حقیقی اس سے محمد کے صلی اللہ علیہ وسلم فدا ہو ابی و امی، جو سچے وارث تھے ابو بکر، عمر، عثمان و علی کے، جو سچے وارث تھے انبیاء کے، صحابہ کے، وہ تو سو گئے، وہ تو بے ہوش ہو گئے، وہ دنیا کی رنگینی میں ڈوب گئے، وہ مال و زر کے پیچھے دوڑنے لگ گئے۔ لیکن جو وارث تھے عبداللہ ابن سبا یہودی کے، جو وارث تھے کفر کے، جو وارث تھے شرک کے، جو وارث تھے علی کو اللہ کہنے کے، وہ نہ سوئے، وہ جاگتے رہے، وہ محنتیں کرتے رہے، وہ اپنے عمل میں جاری رہے۔ وہ اگر 100 ریال کماتے ہیں
100 ریال میں سے بھی اسماعیلی امام کا حصہ نکال کے اس کو بھیجا جاتا ہے۔ اگر وہ چنے بھون کر، چنوں کی ریڑھی لگا کر اپنے بچوں کا پیٹ پالتے ہیں تو اپنے مذہب کے ساتھ کتنے سچے ہیں کہ اس میں سے بھی اسماعیلی امام کے لیے پیسے نکال کے اس کو جمع کروایا جاتا ہے۔ اور ادھر اہل توحید کے پاس کروڑوں ہے، اربوں ہے، کھربوں ہے، لیکن توحید کی نشر و اشاعت کے لیے وہ اپنی جیب سے 1 ریال نکالنے کو بھی حرام سمجھتے ہیں۔ وہ سمجھتے ہیں ہمیں تو توحید سمجھ آ گئی، ہمیں کیا ضرورت ہے۔ وہ عقیدہ جو اسماعیلیوں کا تھا، وہ عقیدہ جو آغا خانیوں کا تھا کہ علی علی رہی ہے، علی الہ ہے، وہ عقیدہ وہ پھیلاتے رہے، وہ عقیدہ وہ نشر کرتے رہے۔ نتیجہ یہ نکلا آج چہرہ سنی کا ہے، زبان سنی کی ہے، بظاہر اہل سنت ہونے کا دعوے دار ہے، لیکن اپنی آوازوں میں، اپنی قوالیوں میں، اپنی تقریروں میں، اپنی تحریروں میں، اپنی گفتگو میں وہ جانتے ہوئے یا نہ جانتے ہوئے اسماعیلی فرقے کے اس بنیادی عقیدے کی دعوت دے رہا ہے کہ علی علی نہیں، علی الہ ہے۔ لال شہباز قلندر کے دربار پہ بہت بڑا بینر لگا ہوا، جس بینر پہ لکھا ہوا علی اللہ۔ علی وہ ہے جس کو عربی میں الہ، فارسی میں خدا، ہندی میں بھگوان کہا جاتا ہے، انگلش میں گاڈ کہا جاتا ہے، اردو میں معبود کہا جاتا ہے۔ نیچے شعر لکھا ہوا زاہد نہ کر خلد بری کی بات، علی خدا ہے، خدا ہے علی کی ذات۔ یہ عقیدہ تو اثنا عشریوں کا بھی نہ تھا، یہ عقیدہ آغا خانیوں کا تھا، یہ عقیدہ اسماعیلیوں کا تھا۔ انہوں نے اپنے عقیدے کو پھیلانے کے لیے دن اور رات مال بھی لگایا، جان بھی لگائی، وقت بھی لگایا۔ انہیں ہسپتال کھولنے پڑے تو اپنے عقیدے کو پھیلانے کے لیے ہسپتال کھولے، سکول کھولے، تعلیم کے نظام کو سنبھالا۔ اور جو حقیقی مواحد، حقیقی اہل سنت، وہ غفلت کی چادر اوڑھ کے سو رہے۔ کسی کے مذہب کو نہ چھیڑو، اپنے مذہب کو نہ چھوڑو، جو جہاں لگا ہے ٹھیک لگا ہے۔ کاش تمہیں اس عقیدے کی اہمیت کا علم ہوتا، جتنا کفر اپنے کفری عقیدے کو پھیلانے کے لیے محنت کر رہا ہے، کاش تم رب کی سچی توحید کو پھیلانے کے لیے اتنی محنت کر لیتے۔ پاکستان میں کچھ عرصے پہلے جانے کا اتفاق ہوا، ہر 10ویں گاڑی میں سے ایک گاڑی کے پیچھے اللہ کے نام کی ایک سینری بنی ہوئی لگی ہوئی، جسے دور سے دیکھو تو لفظ اللہ نظر آتا ہے، لیکن اسے اگر غور سے قریب سے دیکھو تو الف، اس میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم لکھا ہوا، لام علی اس میں لکھا ہوا، دوسرا لام میں فاطمہ، اور ہاں میں حسن اور حسین لکھا ہوا۔ اس کو سنی بھی لگا رہا ہے، صوفی بھی لگا رہا ہے، قبر پرست بھی لگا رہا ہے، اور کوئی غور نہیں کر رہا کہ یہ اللہ کے نام کی سینری نہیں ہے،
بلکہ پنجتن پاک کو اللہ آیا گیا ہے کہ بظاہر اللہ ہے، حقیقت میں پنجتن پاک ہے، بظاہر پنجتن پاک ہے، حقیقت میں اللہ ہے۔ یہ کس کا عقیدہ تھا؟ یہ اسماعیلیوں کا عقیدہ تھا، یہ آغا خانیوں کا عقیدہ تھا کہ علی علی نہیں ہے، وہ الہ ہے۔ آج پنجتن پاک کو بھی اللہ کے نام کے اندر ایسے پرویا گیا کہ بظاہر دور سے لگے گا لفظ اللہ لکھا ہوا، حقیقت کے اندر وہ پنجتن پاک کا نام ہوگا۔ رنگیلی شاہ فیصل آباد کا ایک دربار ہے، اس کا گدی نشین جو جنہوں نے بظاہر چولا بریلویت کا پہنا ہوا، بظاہر چولا سنیت کا پہنا ہوا، لیکن حقیقت میں وہ آغا خانیوں کے ایجنٹ ہیں، اسماعیلیوں کے ایجنٹ ہیں، ان کے عقیدے کو مسلمانوں میں نشر کر رہے۔ وہ کہتا ہے کہ اللہ عرش پہ نہیں ہے، بلکہ اللہ انسان کی صورت میں دنیا میں ظاہر ہو گیا ہے۔ یہ انسان، یہ خاک اور پانی کا، مٹی کا یہ پتلا، یہ بظاہر انسان ہے، لیکن حقیقت میں یہ انسان نہیں ہے، اللہ انسان کی شکل میں دنیا پہ آیا ہے۔ دو چار دفعہ جب اس نے اپنے جملے کو دہرایا، ایک مرید اٹھا، اس کے قدموں کو آ کر پکڑا، اس کے قدموں میں سجدہ کیا اور کہا تو ہی میرا رب ہے، تو ہی میرا رب ہے، تو ہی میرا رب ہے، تجھے چھوڑ کے کہاں جاؤں۔ اے سچے رب کو ماننے والوں، اللہ کی توحید کے پھیلاؤ کے لیے، نشر و اشاعت کے لیے کیا تم نے اپنے مال کی قربانی دی ہے، اپنی جان کی قربانی دی ہے، اپنے وقت کی قربانی دی ہے؟ یہ کفر پہ ہے، یہ شرک پہ ہے، یہ ظلم پہ ہے۔ اس کے باوجود ان کی محنتیں کتنی ہے، تم حق پہ ہو، تمہاری غفلتیں کتنی ہیں۔ مولانا اعلان ہزاروں کے مجمع میں کہتا ہے یہ انسان جو تمہارے سامنے کھڑا انسان نہیں ہے، یہ اللہ ہے، یہ رب ہے۔ اس کا مرید اسی کے پاؤں میں سجدہ کر کے کہتا ہے تو میرا رب ہے، تجھے چھوڑ کے کہاں جاؤں۔ اللہ مسجد میں موجود ہے یا کعبہ اللہ کا گھر ہے، اللہ کعبے میں موجود ہے یا نبی کی تربت پاک اور روضہ رسول اور نبی کا گھر ہے اور سونے کی جالی میں نور چمکے مار رہا ہے، یا مکے مدینے کی گلیاں بزرگ ہیں، ان کی عزت ان گلیوں سے اللہ کے نام زیادہ ہے۔ میں کہتا ہوں یہ کلمہ پاک، اللہ پاک، قرآن پاک، حدیث پاک اور حقیقت کی خلاف ورزی ہے اور جھوٹ ہے۔ میں یوں کہوں گا کہ بسم اللہ کی صورت میں بن رہی ہے جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم بھی بن رہی ہے، لا الہ الا لکیری لا الہ لے میں روشنی والا ہوں کہ اے لوگوں اور آپ کو خدا اپنی صورت میں ملے گا، آسمان پر جانا پڑتا ہے۔ سمجھ 1400 سال سے اللہ تعالیٰ اس خاک کی مٹی کے پتلے میں ظاہر ہو چکا ہوا ہے، اللہ کا نور ظہور ہو چکا ہوا ہے اور خدا بندے کی صورت میں ظاہر ہو چکا ہوا ہے۔ رب تو میرا، رب میرا تو ہے، 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 میں جاؤں کدھر؟ رب تو میرا ہے۔ لاہور کا پیر نوری بوری والا اس کو بٹھا کر قوال نعیم قوالی گاتا ہے، نہیں جانا مسجد مندر نو رب منیا پیر کلندر نو، نہیں جانا مسجد مندر نو، نہیں جانا مسجد مندر نو، نہیں جانا مسجد مندر نو، نہیں جانا، نہیں جانا مسجد مندر نو، نہیں جانا مسجد مندر نو، نہیں جانا مسجد مندر نو، رب منیا پیر کلندر نو۔ یہ عقیدہ اسماعیلیوں نے دیا تھا کہ علی علی نہیں، علی الہ ہے، وہ اللہ ہے۔ یہ عقیدہ آغا خانیوں نے دیا جو آج صوفیوں کی زبان پہ بھی ہے، قبر پرستوں کی زبان پہ بھی ہے، مردہ پرستوں کی زبان پہ بھی ہے۔ لوکی عرشہ اتے لب دینے رب بوری والے دے اولے آ بیٹھا،
یہ بظاہر بابا بیٹھا ہے، بابا نہیں ہے، یہ اللہ کا روپ ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ کیا میرے ذمے میرا ایمان کوئی ڈیوٹی نہیں لگاتا؟ کیا میرے ذمے اللہ کی وحدانیت کا کوئی حق نہیں ہے؟ جس نے مجھے گندے پانی کے قطرے سے پیدا کیا، ماں کے پیٹ میں خوراک دی، ماں کے پیٹ سے نکالا، عزت دی، جوانی دی، مال دیا، دولت دی، آج اس کی عزت پر، اس کی وحدانیت پر اسماعیلی آغا خانی عبداللہ ابن سبا یہودی کے ایجنٹ ڈاکہ ڈال رہے ہیں۔ میں ایک کان سے سنتا ہوں، دوسرے کان سے نکال دیتا ہوں، زیادہ کرتا ہوں، استغفر اللہ پڑھ کے چپ کر جاتا ہوں۔ اس سے بڑھ کر میری کوئی ذمہ داری نہیں۔ آئیے آغا خانیوں کے، اسماعیلیوں کے اس عقیدے کو اٹھا کر اللہ کے کلام پہ پیش کریں، مالک کے فرمان سے جواب لیں۔ انہوں نے کہا میں گواہی دیتا ہوں کہ امیر المومنین علی اللہ۔ قرآن جواب میں کہتا ہے قل هو اللہ احد۔ اسماعیلی غلط کہتے ہیں، آغا خانی جھوٹ بولتے ہیں، علی اللہ نہیں ہے، قل هو اللہ احد، اللہ ایک ہے۔ ارے یہی ترانہ تو بلال کی زبان پہ تھا، کفار مکہ مارتے تھے، تپتے ہوئے ریت پہ لٹاتے تھے، چھاتی پہ بھارے پتھر رکھتے تھے، چاہتے تھے بلال احد 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 کا نعرہ چھوڑ دے، اور بلال زبان حال سے کہتے تھے زندگی اور موت کا رشتہ، جسم اور روح کا رشتہ تم توڑ سکتے ہو، بلال کی زبان سے لا الہ الا اللہ کا ترانہ چھڑوا نہیں سکتے۔ اگر بلال نے رضی اللہ عنہ وارضا سیدی بلال، اگر بلال نے توحید کے لیے قربانیاں دی، رب نے کتنی عزتوں سے نوازا۔ پیارے حبیب نے پوچھا بلال کیا عمل کرتے ہو؟ رب کی جنت میں چل رہا تھا، تو زمین پہ چل رہا تھا، تیری جوتیوں کی آواز مجھے جنت میں سنائی دے رہی تھی۔ کیا میرا ضمیر بھی مجھے جھنجھوڑتا ہے؟ کیا میرا ایمان بھی مجھے پکارتا ہے؟ کیا میرا ایمان بھی مجھے للکارتا ہے؟ جوانی دی ہے اللہ نے، مال دیا ہے اللہ نے، جیب بھری ہے اللہ نے، قوت دی ہے اللہ نے، میں اللہ کے نام پہ اپنی زندگی کی نعمتوں میں سے کچھ تو خرچ کر کے جاؤں۔ اسلام کا عقیدہ توحید اور اسماعیلی فرقے کا امام زمان، اسماعیلی گروہ اپنے امام کو کیا القابات دیتے ہیں ذرا سنیے۔ اس کو کہتے ہیں یہ امام زمان ہے، یہ امام وقت ہے، یہ اولو الامر ہے۔ یاد رکھیے اسماعیلی فرقے کے نزدیک امام ہی سب کچھ ہے، وہی اللہ ہے، وہی قرآن ہے، وہی کعبہ ہے، وہی جنت ہے، وہی جہنم ہے، وہی زندہ کرنے والا ہے، وہی غیب دان ہے، وہی ہر وقت ہر جگہ پہ موجود ہے۔ اللہ کی جتنی صفات ہیں وہ آغا خان اسماعیلی ساری صفات اپنے امام میں مانتے ہیں۔ ان کی کتاب وجہ الدین، اس کتاب کے صفحہ 142 حصہ اول پر لکھتے ہیں امام اللہ کا نام ہے۔ امام زمان کس کو قرار دیا تھا انہوں نے؟ اپنے امام کو کہا امام زمان یہ اللہ کا نام ہے، یہ جو دنیا میں ہمارا امام تمہارے سامنے ہے یہ حقیقت میں اللہ ہی کا روپ ہے۔ دوسری کتاب جس کا نام علم کے موتی، حصہ اول صفحہ 31، اس پر لکھا ہے پس اللہ کی سب صفات امام میں ہیں، اللہ کی سب صفات امام میں ہے۔ اسماعیلی مذہب کی معتبر ترین شخصیت پیر شاہ ناصر کی تصنیف ہے وجہ الدین، جس کا ترجمہ نصیر الدین نصیر نے کیا، جس کو اسماعیلی مذہب میں علامہ کا عظیم لقب ملا۔ علم کے موتی اسی ظالم کی کتاب ہے جس میں وہ کہتا ہے کہ اللہ کی تمام صفات امام کی صفات ہیں۔ اور مالک اپنے کلام میں اپنا تعارف اہل ایمان کو، دنیا والوں کو کیا کرواتا ہے؟ لیس کمثلہ شیء، اللہ کی کوئی مثال
اللہ کی کوئی مانند نہیں ہے، اللہ کی کوئی مثال نہیں، کوئی اللہ جیسا نہیں، کسی میں اللہ والی صفات نہیں۔ جھوٹ بولتے ہیں آغا خانی، جھوٹ بولتے ہیں اسماعیلی، جھوٹ بولتے ہیں داؤدی فرقے والے کہ ہمارے امام میں جتنی صفات ہے وہ اللہ کی صفات ہے۔ مالک اپنے کلام میں اعلان کرتا ہے لیس کمثلہ شیء، اللہ جیسی